اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو دین حرج نہیں بنایا۔ دین حرج اس دین کو کہتے ہیں جس دین میں سختی ہو، جس دین میں تنگی ہو۔ مذہب اسلام میں کوئی سختی اور تنگی نہیں، بلکہ مذہب اسلام کی تعلیمات وسیع ہے، جس کی وجہ سے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہر مومن مرد و عورت کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں رکھا، بلکہ ہر احکام جو ہمیں دیے گئے وہ ہماری طاقت کے موافق دیے جو ہم اسے بجا لائیں۔ البتہ دین کے اندر کچھ پابندیاں ہیں، لیکن ان پابندیوں کا مقصد تحفظ دینا ہے، نہ کہ مشکلات میں ڈالنا ہے۔ چاہے وہ پابندی حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے۔ جیسے مرد و عورت کی دو جوڑے ہیں، ایک جوڑا وہ ہے جس میں مرد فرما بردار ہے اور بیوی نافرمان ہے، دوسرا جوڑا وہ ہے کہ بیوی فرما بردار ہے اور مرد نافرمان ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی دی؟ اگر مرد اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، اس کے آرام و راحت کا خیال نہیں کرتا، بلکہ اس کو جانوروں کی طرح مارتا اور پیٹتا ہے، تو اب اس صورت میں عورت کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا کہ تم اسی کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی برباد کرو، بلکہ عورت کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس سے خلا حاصل کر سکتی ہیں۔ حتی الامکان یہ کوشش رہے کہ شوہر کی اصلاح ہو جائے، لیکن کسی بھی حالت میں اگر شوہر کی اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ وہ اپنی بدتمیزی پر قائم ہے، تو عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اس سے خلا حاصل کر سکتی ہے، وہ اس سے خلا لے سکتی ہے۔ اسی طرح وہ مرد جس کی بیوی بد اخلاق، بد مزاج، جو شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والی ہے، شوہر کے سمجھانے پر بھی باز نہیں آتی، تو شریعت نے اس کے لیے بھی گنجائش دی ہے، آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اصول کے موافق۔ مذہب اسلام طلاق کو پسند نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک حلال باتوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مقبول جو بات ہے وہ طلاق ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر کوئی عورت کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، طلاق چاہتی ہے، تو فرمایا کہ ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ کیا آپسی میاں بیوی کے جھگڑوں کا حل طلاق اور خلا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے کا حل طلاق اور خلا نہیں ہے، بلکہ ہم کو درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر طلاق اور خلا کی زیادتی اسی طرح بڑھتی جائے گی تو یقیناً ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہوگا، بلکہ
ہمیں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس راستے کے بعد بھی وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو، پھر ہمیں گنجائش ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو آئے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اس کی اصلاحی اسکیم کیا ہے، اس کی اصلاحی اصول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ سب سے پہلا اصول، اور تم کو وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور تم کو جن عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، نافرمانی کا خوف ہو، تو سب سے پہلا اصول کیا فرمایا؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، ان کو پیار و محبت سے سمجھاؤ۔ اگر اس سے باز نہ آئے، پھر دوسرا اصول پر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی ان کے بستر سے خود کو جدا کرو، ان کے بستر کو اپنے سے علیحدہ کرو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دوسرا کمرہ اختیار کرنے کے بجائے انہی کے ساتھ انہی کے بستر پہ رہ کر ہم اگر ناراضی کا اظہار کریں تو یہ زیادہ اثر انداز ہوگا، بالمقابل اس کے کہ ہم کوئی اور جگہ سوئیں۔ جو عورت خدا ترس ہوگی، خدا سے ڈرنے والی ہوگی، جو پاک دامن اور باحیا ہوگی، یقیناً وہ شوہر کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس اصول کے بعد بھی وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آتی، پھر تیسرا حکم فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اعتدال میں رہ کر ہم انہیں تنبیہ کریں، انہیں ماریں، انہیں جانوروں جسے مارنے کا حکم نہیں دیا۔ آج مرد حضرات اپنی عورتوں کو اس طرح مارتے ہیں کہ خدا کی پناہ 10 دن تک وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ شریعت نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے سے منع فرمایا بطور خاص چہرے پر۔ تو اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک دوپٹے کو لے لیں، اس دوپٹے کو لپیٹ کر اس سے ہم مارے کم اور چلائے زیادہ، تاکہ ہماری آواز سے ان پر خوف ہو اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ جب معاملہ الٹا ہوگا تو اس کے اثرات بھی الٹے ہوتے ہیں۔ اگر ہم معاملے کو صحیح نہج پر، صحیح اصول پر کریں تو یقیناً اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ تو یہ شریعت کے اصول ہیں، ایک اصلاحی اسکیم ہے، ہم اس پر عمل کریں، ہم غیروں کے طریقوں کو نہ اختیار کریں، اور اگر ان چیزوں کے کرنے کے بعد اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کے کاموں میں عیب تلاش نہ کریں، انہیں طنز نہ کریں، انہیں طعنہ نہ دیں، بلکہ خوشگوار زندگی گزاریں۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کمپرومائز کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کے غلطی کو معاف کریں۔ اگر ہم ہر دھرم اور ترم خواہ بن کر رہیں گے تو یقیناً ہماری زندگی تباہی اور بربادی کے راستے پر گامزن رہے گی، ہمیں زندگی سے سکون نہیں مل سکتا۔ ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ہمیں صحیح رہنمائی کر سکے، ہم ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو طلاق و خلا اور تفریق کی باتیں کریں۔
بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم نماز پڑھ کر یہاں سے نکلیں تو یہ پیغام لے کر نکلیں کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے ازواجی زندگی کو آقا علیہ السلام کے سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور خدا نہ خواستہ بالاتفاق اگر ہمارے درمیان کوئی انبن ہو جائے، کوئی لڑائی اور جھگڑے کی شکل آ جائے تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیں، ہم اسے بڑے جھگڑے کا سبب نہ بنائیں، بلکہ اصلاح کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق